تشریف لے جانا تھا کہ خدام نے آپ کی پالکی اٹھائی ہوئی تھی، کچھ حضرات نے آگے سے اٹھایا ہوا اور کچھ حضرات نے پیچھے سے پالکی اٹھائی ہوئی، لے کے چلے ہی تھے کہ اچانک آپ نے زوردار قسم کی آواز دی کہ پالکی کو روکا جائے، اسے زمین پر رکھا جائے۔ اٹھانے والوں نے زمین پر رکھ دی، جیسے ہی باہر نکلے، جیسے ہی اس پالکی سے باہر نکلے، فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، تم پالکی اٹھانے والوں میں اگر کوئی سید ہے تو وہ میرے سامنے آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اب ان اٹھانے والوں میں ایک سید زادہ بھی تھا، ایک سید زادہ بھی تھا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگا کہ حضور، مزدور کو مزدوری دی جاتی ہے، اس کی ذات پات نہیں پوچھی جاتی، لیکن چونکہ آپ نے مجھے میرے نانا کا واسطہ دیا ہے، اگر آپ یہ واسطہ پیش نہ کرتے تو میں کبھی بھی اپنا آپ آج ظاہر نہ کرتا، لیکن آپ نے میرا ایک چھپا ہوا پردہ وہ ظاہر کر دیا۔ کہنے لگا حضور میں سید زادہ ہوں، مفلوق الحال تھا، تنگ دستی نے ہر طرف سے گھیر لیا تھا، تو میں نے سمجھا کہ چلے مزدوری ہی کر لی جائے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کا امام ہے، وقت کا امام ہے، ہر طرف سے لوگ آپ سے محبت کی غرض سے آپ کے پاس سلام عقیدت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ وقت کے امام نے جب دیکھا کہ یہ سید زادہ مفلوق الحال ہے، اپنے سر سے دستار اتاری اور اس سید زادے کے قدموں پر رکھ دی اور ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے۔ کیا کہا؟ مجھے معاف کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن محبت دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے۔ کیا فرمایا کہ کل قیامت کے دن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، اے احمد رضا، میرے نواسوں کے کندھے اس لیے تھے کہ تو ان پر سواری کرتا، تو پھر بتا میرے پاس اس وقت کیا جواب ہوگا؟ میرے عشق کی تو لاج اس وقت ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھتا ہوں، دستار اتاری، قدموں پر رکھی اور زارو قطار رونے لگے اور معافیاں مانگنے لگے کہ مجھے معاف کر دیجئے کہ لا علمی کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے۔ وہ سید زیادہ حیران و پریشان، قریب جتنے حضرات دائیں بائیں کھڑے تھے سارے ہی حیران، سب کی ہچکیاں بندھی ہوئی کہ امام وقت اپنی دستار اتار کے تو ایک عام مزدور سید زادے کے قدموں پر رکھ رہا ہے اور زارو قطار رو کر اس سے معافیاں بھی مانگ رہا ہے۔ سید زادے نے کہا حضور میں نے آپ کو معاف کیا، حضور میں نے آپ کو معاف کیا، حضور میں نے آپ کو معاف کیا۔ اللہ اکبر۔ بار بار اس کے اصرار کرنے کے باوجود بھی آپ نے فرمایا میں اس وقت معافی سمجھوں گا کہ جب تو میری ایک شرط کو پورا کر دے گا، جب تو میری ایک شرط کو پورا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا حضور آپ ارشاد فرمائیے وہ آپ کی شرط کیا ہے کہ جسے میں پورا کروں؟ تو آپ نے فرمایا میری شرط اب یہ ہے، اور میں اس وقت معافی سمجھوں گا کہ اب جس طرح پہلے میں پالکی کے اندر بیٹھا تھا تو بھی پالکی کے اندر بیٹھے اور میں خود اپنے کندھے پر اسے اٹھا کے تو تجھے چھوڑ کے آؤں، پھر میں سمجھوں گا کہ واقعی تو نے معاف کر دیا ہے۔ لاچارو لاچار، اللہ اکبر، وہ سید زادہ اس پالکی کے اندر بیٹھا، امام وقت، اللہ اکبر، جس کو لوگ حضور اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں، اس نے وہ پالکی اپنے کندھے پہ اٹھائی اور سید زادے کو پھر چھوڑ کے آئے اور پھر سمجھا کہ واقعی اب اس نے مجھے معاف کر دیا۔